بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ کے متعلق تفصیلی بحث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا ہر سورت کی بعض آیت ہے، یا اس طرح سورہ فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے اور دوسری صورتوں کی نہیں، یا صرف ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور آیت نہیں ہے۔ علماء سلف و خلف کا ان امور میں اختلاف چلا آتا ہے اور اپنی جگہ پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ علی بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن الزبیر، ابو ہریرہ، علی رضی اللہ عنہم اور عطا، طاؤوس، سعید بن جبیر، مکحول، زہری رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کے۔ ان صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم و رحمۃ اللہ علیہم کے علاوہ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد کے ایک قول میں، اور اسحاق بن راہویہ اور ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ امام مالک اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تو یہ مروی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن اور صورتوں کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہر صورت کے شروع کی آیت ہے، لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، صورت میں داخل نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے اور ابو بکر رازی نے ابو الحسن کرخی کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے۔ یہ تو تھی بحث بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے نہ ہونے کی۔ صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ ہے وہاں مستقل آیت ہے، واللہ اعلم۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ؟ اختلاف ہے کہ آیا اسے بلند آواز پڑھنا چاہیے یا پست آواز سے۔ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے اول سے ہے، ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے بھی غریب سند سے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بیہقی اور ابن عبد البر نے عمر اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ تابعین میں سے سعید ابن جبیر، اکرمہ، ابو قلابہ، زہری، علی ابن حسن، ان کے لڑکے محمد، سعید ابن المسیب، عطا، طاؤوس، مجاہد ابن سیرین، محمد ابن المنکدر، علی ابن عبداللہ ابن عباس، ان کے صاحبزادے محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ، ابن عمر کے مولا زید ابن اسلم، عمر بن عبد العزیز، ازرق ابن قیس، حبیب ابن ابی ثابت، ابو الشعثاء، مکحول، عبداللہ ابن معقل ابن مقرن، اور بروایت بحقی عبداللہ ابن صفوان، محمد ابن حنفیہ، اور بروایت ابن عبد البر، عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہم، یہ ان سب نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا، میں تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔
اس حدیث کو دارالقطنی، خطیب اور بیہقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا انداز صحیح بخاری میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کس طرح تھی؟ فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ دراز کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ پر مد کیا اور الرحمن پر مد کیا اور الرحیم پر مد کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو مہاجرین صحابہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے ٹوکا، چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ غالباً اس قدر احادیث و آثار اس مذہب کی حجت کے لیے کافی ہیں، باقی رہے اس کے خلاف آثار روایات، ان کی سندیں، ان کی تعلیل، ان کا ضعف اور ان کی تقریر وغیرہ، تو ان کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنا چاہیے۔ خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور تابعین اور بعد والوں کی جماعتوں سے یہ ثابت ہے۔ سفیان ثوری اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں، نہ تو آہستہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرأت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، نہ تو قرأت کے شروع میں اور نہ قرأت کے آخر میں۔ یہ ہے دلیل ان ائمہ کی بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، ہر ایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے، فالحمدللہ۔ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں، بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں، گو پست پڑھنے کی احادیث قدر قوی ہیں، واللہ اعلم۔ بسم اللہ کے فضائل۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا، ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے بیان کیا ہے، اور صحابی کا نام ابن اسامہ ابن عمیر بتایا ہے، اور اس میں ہے کہ بسم اللہ کہہ، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے، خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید ابن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بعض علماء تو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب بتلاتے ہیں، بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے، بعضوں نے ذکر کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا بیان عن قریب آئے گا انشاءاللہ۔
کھانا وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ سے فرمایا، جو آپ کے گھر میں ام سلمہ کے پہلے خاوند سے تھے، کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کا پڑھنا واجب بتاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے یعنی جماع کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا یعنی اس سے جماع کرنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں آپ دیں اسے شیطان سے بچائیے۔ فرماتے ہیں اگر اس جماع سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی با کا تعلق کس سے ہے۔ نحویوں کے اس میں دو قول ہیں اور دونوں قریب قریب ہیں، بعض اسم بتاتے ہیں اور بعض فعل۔ ہر ایک کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتلاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ ابتدائی، یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن میں ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ فعل کے ساتھ مقدر بتلاتے ہیں چاہے وہ امر ہو یا خبر ہو، جیسے ابدأ بسم اللہ اور ابتدأت بسم اللہ، ان کی دلیل آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ دراصل دونوں ہی صحیح ہیں، اس لیے کہ فعل کے لیے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے، تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کو مطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے، کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو یا وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے۔ واللہ اعلم۔